ٹھیک ہے سر، سندھ کے اندر پیپلز پارٹی نے کیا آپ سے رابطہ کیا کہ بلا مقابلہ اپنا اسپیکر ڈپٹی اسپیکر ہم الیکٹ کرا لیں؟ جی آج ہمارے 28 میں سے 24 ارکان وہاں گئے تھے، بلکہ 28 میں 24 تو نئے ہیں، باقی 4 پرانے ہیں، تو ان سے رابطہ کیا انہوں نے اور بات ہم تک آئی ہے. اور میں ابھی پاکستان ہاؤس میں رابطہ کمیٹی کی ہماری میٹنگ ہونے والی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم فیصلہ ہی کریں گے کہ نہیں ہم اسپیکر کا اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن لڑیں گے. اور مطلب ہے کہ کوئی بھی میدان ایسا نہیں جو خالی چھوڑیں اور واک اوور دیں پیپلز پارٹی کو. اور پیپلز پارٹی کو بہت ٹف ٹائم ملے گا صوبے میں بھی اور مرکز میں، جہاں پالیسی سازی اور فیصلہ سازی ہوگی وہاں کسی ویژن کے ساتھ. تو دیکھیں اب ہمارے آپس کے اختلاف اپنی جگہ پر، ہماری دشمنیاں نہیں ہیں. یہ آج شرجیل میمن نے بھی وہاں کہا، اللہ کرے وہ اس کا پاس بھی کر سکیں اور ان کی اعلیٰ قیادت بھی اس بات کو سنجیدگی سے محسوس کریں. اور اس میں ہمیں نہ ان سے وزارتیں چاہیے نہ اقتدار میں حصہ چاہیے جو ان کے پاس. تو سر سندھ کے اندر آپ اپوزیشن میں ہوں گے، ٹھیک ہے یہ بات؟ ہاں جی وہ تو طے ہے نا. اور سر وفاق کے اندر آپ حکومتی اتحاد میں ہوں گے، ڈو یو سی دا آئرنی ہیئر؟ دیکھیں ابھی اس کو میں بالکل فائنلی نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہم اس کے قریب ضرور ہیں. کیونکہ ایک ٹائم لائن ہم نے کچھ چیزوں پہ طے کرنی ہے، کچھ منصوبے ان پہ عمل درآمد، کچھ پالیسی سازی. تو سر یہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھ رہی ہوں کہ آپ کا جو ووٹر ہے وہ یہ اس کے لیے کنفیوز میسجنگ ہے کہ ایک طرف اپوزیشن میں ہے اسی جماعت کے خلاف اور ایک طرف وفاق میں اتحاد میں اسی جماعت کے ساتھ ہے. یہ میسجنگ کنفیوزنگ نہیں؟ نہیں دیکھیں نا، ہم کسی ایک جماعت اور دوسری جماعت کے آپس کے تعلق کو وجہ بنا کر حکومت کے ساتھ ہماری جو حمایت اور تعاون ہو سکتا ہے اس کو اس پلڑے میں تھوڑی ہم تولیں گے ناپیں گے. ہمیں تو پوری دیکھیں، ہمیں ضمانت جو چاہیے وہ پی ایم ایل این سے چاہیے. پی ایم ایل این کے جو الٹیمیٹ سربراہ ہیں نواز شریف صاحب ان سے چاہیے، جو ان کے صدر ہیں شہباز شریف صاحب ان سے چاہیے، جو وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں ان سے چاہیے. اور ان کی کابینہ میں اگر ان کی خواہش ہے کہ ہم جائیں تو ہم بھی اسی طرح کا ریلیشن رکھ سکتے ہیں جیسے پیپلز پارٹی کا. ہم نے کہا ان سے کہ ہم بھی نہیں شامل ہوتے، آپ کے اقتدار کا براہ راست بوجھ ہم نہیں لیتے ہیں، ہم آپ کو پوری سپورٹ دیں گے. ہم کسی موقع پر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے. آپ کی قانون سازی ہو، آپ کی لیجسلیشن، آپ کا کوئی بھی پالیسی ہو، اس میں آپ کے ساتھ کریں گے، لیکن مشاورت شرط ہے ہر شعبے میں، ہر پالیسی میں، ہر فیصلے میں. سر یہ ایسا کیسا اقتدار ہے فاروق صاحب کہ نہ پیپلز پارٹی بیٹھنا چاہ رہی ہے نہ ایم کیو ایم اس کا بوجھ اٹھانا چاہ رہی ہے؟ یہ ویسے کیا الیکشن کے نتیجے میں یہ کیسی حکومت بن رہی جس کا کوئی بوجھ ہی نہیں اٹھانا چاہ رہا؟ دیکھیے میری بات سنیں، ہماری تو پہلی ترجیح تو یہ تھی کہ ہم اپوزیشن میں جائیں، ٹھیک ہے. دوسری ہے کہ ہم وزارتیں لیے بغیر حکومت میں جائیں. لیکن تیسرا اب ظاہر ہے کہ اگر پی ایم ایل این یہ فیل کرتی ہے کہ وہ اکیلے اتنی بڑی ذمہ داری کو نہیں اٹھا سکیں گے، انہیں ایک سنجیدہ اور ایک ذمہ دارانہ سیاسی پارٹنر چاہیے، جو ایم کیو ایم کی صورت میں انہیں پہلے بھی ملا لیکن وہ ایم کیو ایم کو اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکے اور پاکستان کی عوام کو بھی نہیں کر سکے. یہ ان کے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے. دیکھیں عمومی طور پر لوگ سیاست سے، سیاسی جماعتوں، سیاسی اکابرین ان کے الیکشن کے وعدوں سے بہت زیادہ بیزار ہے. میں آپ کو صاف بات بتا رہا ہوں. اور ظاہر ہے کہ اگر لوگوں کے اعتماد کو ہمیں ریگین کرنا ہے تو ہمیں ڈیلیور کرنا ہوگا. سر کوئکلی ایک اور اعتماد جو لوگوں کا جس کے اوپر کوشچنز ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ کی جو 17 نشستیں ہیں اس کو آپ کے اندر کراچی کی جماعتیں، سندھ کی جماعتیں چیلنج کری. آج حافظ نعیم صاحب نے کہا جی کہ جماعت اسلامی نے 8 لاکھ ووٹ لیا، ایک بھی سیٹ نہیں ملی. سر آپ لوگوں کے جو ووٹ کے مقابلے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو 17 سیٹیں مل گئی. سر فارم 45 والے ایشو کو سالو کیے بغیر کیا آگے ایک پائیدار حکومت بن سکتی ہے؟ کیونکہ یہ ہمیشہ لیجیٹمیسی کا کوشچن رہے گا آپ کی نشستوں کے اوپر. فارم 45 میرے حال میں یہ جو ٹھیک ہے ان کا پروپیگنڈا ذرا تیز ہے، ذرا زیادہ لوگ سنتے ہیں. ایون جو سماعتوں سے محروم ہے وہ لوگ بھی سن لیتے ہیں حافظ نعیم جو کچھ کہہ رہے ہیں. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ بی آپ 2018 کے الیکشن کو ذرا اس کے ٹاک شو سارے دیکھیں. الیکشن کے انعقاد سے پہلے کیا صورتحال تھی اس کو سمجھیں، الیکشن کے دن کیا ہوا، آر ٹی ایس کا جو نظام تھا، اور اس کے بعد پھر رات کو کیمرے جو سارے پولنگ اسٹیشنوں کے جو ہے وہ بند ہو گئے تھے. کاؤنٹنگ میں کوئی کیمرے کی آپ کے پاس ویڈیو نہیں ہے. اس کے بعد اسی طرح کچھ ریزلٹ رات کو آتے ہیں، باقی سارے ریزلٹ اگلے دن آتے ہیں. تو دیکھیں یہ سارے یعنی پیپلز پارٹی کے سارے ریزلٹ اندرون سندھ کے 1.5 لاکھ ووٹ کاؤنٹ ہو جاتا ہے. تو سر وہ کوشچنیبل تھا نا، وہ کوشچنیبل تھا، تو کیا یہ بھی کوشچنیبل ہے؟ میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں. تو دیکھیں یہ سارے کوشچن کا جواب الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن کو دینا. اس کے لیے الیکشن ایکٹ ہے 2017، اس کے لیے جو سارے قواعد و ضوابط ہیں، اور اس کے لیے اگر ہائی کورٹ کہتا ہے میں نہیں کروں گا ابھی اس کو 45 کا مسئلہ میں نہیں دیکھ رہا، آپ الیکشن کمیشن جائے. وہ الیکشن کمیشن کا ہمارے
हमारे खिलाफ जितनी पिटीशनें थी पीटीआई की, जमात इस्लामी की, वो सारी मुस्तरद हो गई तकरीबन, और उनका ट्रिब्यूनल में जाए। अब ट्रिब्यूनल बनेंगे उसमें जाए, लेकिन 2018 में हम भी इसी तरह गए थे और मारे फेरे थे, और हम भी ट्रिब्यूनल में गए, 5 साल निकल गए, और ट्रिब्यूनल तो अब अगर वो जो भी कुछ कहते रहे, जो फैक्ट ऑफ द मैटर है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन में ये एक लेगेसी जो है क्रेडिबिलिटी की या डिसक्रेडिबिलिटी की हॉन्ट करती है। मेरी ख्वाहिश है कि उनको वो सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए जमात इस्लामी और पीटीआई को, ताकि वो खुद किसी दिन कह दे कि हाँ भाई हमारे पास अगर फॉर्म 45 है तो वो पता नहीं किस लिए दिए, पीओ किसी प्रिसाइडिंग अफसर ने डर के दे दिए, दोस्ती यारी में दे दिए, या उनके वो जानने वाले थे, या हमें अगर मिल गए तो वो जेन्युइन है या उनके जेन्युइन है। हमने तो रात को बता दिया था यार अल्लाह के वास्ते हमारे रिजल्ट का अनाउंसमेंट अभी कर दो, कल दिन में दोपहर को या शाम को करोगे लोगों को शक पड़ जाएगा। तो फिर सर वही हुआ, इवेंचुअली किसी ने दरखास्त आपकी सुनी। चलिए बहुत शुक्रिया, मुझे इस सेगमेंट को समेटना है। बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार मौजूद